میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں۔ ایک طرف ملک میں بڑھتی ہوئی لاقانونیت اور دوسری طرف اداروں کے درمیان قانونی جنگ کا مرکز سپریم کورٹ، جہاں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے گرد پھندا بہت تنگ ہو چکا ہے اور عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ جمعرات کو ان کے خلاف توہین عدالت کیس میں اپنا فیصلہ سنائیں گی۔ فیصلے کیا ہو سکتا ہے اس پہ پریمپٹ ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ ضرور آپ کو ناظرین آج بتانا چاہیں گے کہ کیا ہمارے عدالتی تاریخ صرف سیاستدانوں کے خلاف ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ پرویز الہی صاحب نے بے نظیر بھٹو قتل کیس میں عدالت عظمیٰ کو کیا لکھ کے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایوان صدر، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور سپریم کورٹ آڈٹ سے مبرہ کیوں ہیں۔ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں جناب ہارون رشید صاحب، بہت مشہور کالمنسٹ ہیں، جنگ اخبار میں لکھتے ہیں کالم اپنا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں رؤف کلاسرا، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں دا نیوز کے۔ ہارون صاحب، ہماری عدالتی تاریخ سیاستدانوں کے خلاف کیوں نظر آتی ہے؟ دیکھیے جی، عدالتیں کمزور تھیں اور فوجی حکمران انہیں دبا لیتے تھے۔ یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے۔ بعض اوقات سول حکمران بھی اگر طاقتور ہوتا تھا تو منمانی کرتا تھا، تو حکمرانوں میں رویہ ہوتا ہے منمانی کا، اور فوجیوں میں منمانی زیادہ ہوتی ہے، قوت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اب تو صورتحال 2007 کے بعد تو کوالٹیٹیولی چینج ہے، یعنی فوجی حکمرانوں کے خلاف، مشرف کے خلاف فیصلے دیے گئے ہیں، بلکہ شاید اس میں سب سے اہم رول، سب سے بڑا انیشیٹو عدالت ہی کا تھا، جس کے بعد اگرچہ آبادی کے تمام طبقات اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کے کیس کو اس طرح دیکھنا کہ اگر کوئی فوجی ہوتا تو اس کے خلاف ایسی کارروائی نہ کرتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو کیس بڑی حد تک میرٹ پہ چلایا گیا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ ایک اعتبار سے کہ جتنا سخت رویہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ ہے، اتنا پنجاب حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جج بعض اوقات کنفیوژن کا شکار رہے ہیں، ہیرو بننے کا شوق بھی ان پہ سوار ہوا، لیکن میں نہیں سمجھتا اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے۔ کیا وزیر اعظم توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوئے؟ نظر بظاہر تو ہوئے ہیں، اور نہ صرف اس کے مرتکب ہوئے ہیں بلکہ وہ دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں اور شہید بننے کی بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور میں جیل چلا جاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، مگر یہ کہ عدالت کا حکم نہیں مانوں گا۔ اگرچہ یہ الفاظ انہوں نے نہیں کہا، مگر یہی تھا۔ میرا نہیں خیال اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے۔ رؤف کلاسرا صاحب، تاریخ کا ایک تسلسل ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عدالتیں ہمارے سیاستدانوں کے خلاف فیصلے دیتی ہیں، لیکن ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2007 کے بعد یہ چیزیں بدل گئی ہیں، وہ پرسپیکٹیو اب چینج ہو گیا ہے۔ کیا آپ تاریخ کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ کا پرسپیکٹیو اوور آل ویو لے رہا ہے اس کا؟ نہیں، ہارون صاحب نے میرا بڑا سمپل ویو لیا ہے، میں ان سے نہیں ایگری کرتا۔ انہوں جس طرح چیزیں ایکسپلین ہارون صاحب کر رہے ہیں، اس میں سے دو چار چیزیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آج کل کی جوڈیشری ہماری پاورفل ہے۔ میں تھوڑا سا ماضی میں بعد میں جاؤں گا اپنا پوائنٹ آف ویو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ تاریخی طور پر ہماری عدالتوں کا رویہ سیاستدانوں کے ساتھ اور رہا ہے اور فوجی ڈکٹیٹرز کے دور میں اور رہا ہے، اس کو میں کی وجہ ہارون صاحب نے بتائی؟ نہیں، اس کی وجہ نہیں، وجہ پہ بھی آتے ہیں تھوڑا سا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کیس چل رہا ہے، مہران بینک سکینڈل چل رہا ہے، اس کی دو پیشیاں اس کی ہوئیں، اور تیسری پیشی سے پہلے آپ کے جنرل کیانی صاحب نے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو یا میڈیا کو یا آپ کی سول سوسائٹی کو طریق سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوج اور ISI کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پروسیڈنگ آپ کی ہالٹ ہونے پہ شروع ہو گئی۔ آپ جا کے دیکھیں وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو نہیں چل رہی ہیں پروسیڈنگ، وہ جس طرح کی چل رہی ہیں، جو پہلے والی پیس تھی وہ بھی دیکھ لیں، اب والی پیس اس کو جا کے دیکھ لیں۔ یکدم اس کی ڈیورژن جو کی جا رہی ہے کیسز میں، میں تو جاتا ہوں سنتا ہوں وہاں پہ بیٹھ کے 3 گھنٹے میں گزارتا ہوں، میں آپ کو واضح طور پر لگے گا کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی جھٹکا کسی کو لگا ہے کہ یار اچھا آرمی چیف صاحب ناراض ہو رہے ہیں ہم سے، آرمی چیف صاحب کی ریزرویشن۔ ادروائز یہ بیان ارشد صاحب اگر کوئی پولیٹیکل کوئی بندہ جاری کرتا ہے ڈیورنگ دا پروسیڈنگ آف دا کیس، اس کو سمن جاری ہو چکے ہوتے ہیں کہ جناب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز سن رہے ہیں، آپ نے اس طرح کا بیان کیسے دے دیا ہے، اور ان پہ توہین وہاں عدالت لگ چکی ہے۔ سو ابھی بھی ہماری فوج کا، ہمارے اداروں کا پاورفل کنٹرول موجود ہے، اور ہمارے ادارے ان کی بات سنتے ہیں اگر وہ سرونگ ہوں، نمبر 1۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے تو ہارون رشید صاحب اس چیز کو غلط ثابت کیا ہے کہ یہ ایک، جس طرح عمران خان کے ساتھ میری ناراضگی کے قصے میں نا ایک انتہائی نتیجہ نکال لیا تھا کلاسرا صاحب نے۔ پاورفل کنٹرول موجود ہے عدالتوں کا۔ میں نے تو اب آپ دے ریکارڈ گفتگو ریویل نہیں کر سکتا، جنرلوں کو روتے دیکھا ہے کہ عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی ہیں اور سنتی نہیں ہیں بہت سی چیزوں پہ۔ ظاہر ہے نا میں نام لے سکتا ہوں، نہ اس کی تفصیلات بتا سکتا ہوں۔ ہارون صاحب کون سے جرنیل رو رہے تھے؟ نہیں، نام تو نہیں نہ میں لے سکتا، یہ تو آپ عجیب بات اشارہ تو کر دیں۔ نہیں کوئی اشارہ، پوزیشن کی طرف میری بات تو سنیں۔ جرنیل روتے ہیں؟ کنٹرول موجود نہیں ہے۔ پاکستانی جرنیل روتے ہیں؟ جی ہر کوئی روتا ہے، تمام انسان دنیا میں روتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر کنٹرول ہوتا
تو یہ اتنا لٹکتا معاملہ، یہ ٹھیک ہے کہ فوج کا رعب زیادہ ہے، اس کی قوت زیادہ ہے، کلاسز آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ یہ جو 2007 کے بعد آپ اس کو اوور سمپلیفیکیشن کر رہے ہیں. 2007 کے بعد کیا مشرف کو رجسٹر عدالتوں نے نہیں کیا ہے؟ کیا ججوں نے جلوس نہیں نکالے ہیں؟ کیا آپ نے نوکریاں خطرے میں نہیں ڈالی ہیں؟ ایک تبدیلی تو ہے نا، اس تبدیلی کو ریکگنائز کیے بغیر آپ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں ارشد صاحب آپ کو بڑی مزے کے 3-4 مجھے انسیڈنٹس آپ کی کوٹ کرنے تھے جو امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی آج حالت ہو چکی ہے. یہ کتنا عرصہ چلا یہ کیس توہین عدالت کا؟ کیا اتنا ہی عرصہ چلنا چاہیے تھا؟ اس میں کیا عدالت نے تعامل کا مظاہرہ نہیں کیا؟ نہیں ہارون صاحب، آپ کی تاریخ، کلاسز صاحب میں آتا ہوں، آپ کی طرف بھی آتا ہوں، آپ کی تاریخ پہ بھی بہت گہری نظر ہے. کوئی ایک وزیر اعظم، سرونگ وزیر اعظم دنیا کی تاریخ میں بتا دیں جس کو کہ عدالتوں نے سزا دی؟ نہیں، میں تو آپ سے کہتا ہوں نا، میں نے آج اپنے رپورٹرز کو کہا تھا، فوج زیادہ طاقتور تھی، عدالتیں کمزور رہی ہیں. اور میں یہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ججز کو ہیرو بننے کی بجائے میرٹ پہ ڈیسیژن کرنے چاہیے، نہ تاخیر کرنی چاہیے، نہ تاجیل کرنی چاہیے. کلاسز صاحب، میں آپ کا سوال کی طرف آتا ہوں. یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے، ججز اینڈ جنرلز ان پاکستان، جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا، اسی میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اس کتاب کا بھی حوالہ دیا اور کچھ کہا تھا کہ شاید ہمارے اوپر کافی تنقید کی گئی ہے اس کتاب میں. انہوں نے یہ کہا تھا وہاں چیف جسٹس صاحب نے، ایک چیز کا ان کو کریڈٹ دینا تھا چیف جسٹس صاحب کو، کہ انہوں نے یہ بات وہاں پہ مانی کہ ہماری عدالتوں کا بھی کردار کو اتنا اچھا نہیں رہا. یہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کیس کی پروسیڈنگ میں، اور حوالہ دیا اس کتاب کا کہ اس کتاب میں، اور ان کے جو الفاظ تھے ایگزیکٹ چیف جسٹس صاحب کے مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا اس کتاب میں ہمیں بھی رگڑا لگایا گیا لیکن ہم مائنڈ نہیں کرتے، کرٹیسزم آتی رہتی ہے. جو میرا پوائنٹ ہے وہ تو اگین تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پہ عدالتوں کا جو موڈ ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ ہے، وہ کیوں رہا ہے سیاستدانوں کے خلاف. مثلا آپ کے ملک میں 4 فوجی جنرلز رہے ہیں، ان 4 فوجی جنرل کا پیریڈ بنتا ہے مور دین 30 ایئر. ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو کسی فوجی جنرل کو امبیرس کیا اس نے. مثلا ایک لسٹ میں یہاں پہ آپ کو جو میں نے ریسرچ کیا تھوڑی سی، اس ملک میں چاہتے ہیں انہیں امبیرس کیا جائے جرنلوں کو؟ یار ایک منٹ میں تھوڑا بتا دوں، اس ملک میں اس پہ بھی آتے ہیں. اس ملک میں 20 آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان اب تک رہے ہیں 47 آن ورڈ، 20. ان میں سے آپ کے 15 سے لے کے 16 چیف جسٹس آپ کے ملٹری دور میں چیف جسٹس رہے ہیں. کوئی ایک فیصلہ آپ کوٹ کر دیں جس کی وجہ جنرل جہاز صاحب کو تکلیف ہوئی ہو، جنرل مشرف کو ہوئی ہو، یحییٰ خان کو ہوئی ہو، جنرل ایوب کو ہوئی ہو. مشرف کے خلاف فیصلہ نہیں دیا سر، آخر پہ ہوئے نا، اس وقت تو پولیٹیکل حکومتیں آ چکی تھی. مشرف کے خلاف فیصلہ دینا تھا، 12 اکتوبر والے پہ فیصلہ دیتے. ایک منٹ، 12 اکتوبر والے فیصلے 1981 میں 2007 کو میں کہہ رہا ہوں ایک تبدیلی آئی ہے، عوامی بیداری کی ایک پوری لہر آئی ہے جس میں عدالتوں کا بڑا اہم رول ہے. 2007 کے بعد والی تبدیلی بتا دیتا ہوں. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یہ قانون کا بڑا پابند ہے، بڑا نیک ہے؟ کیا یہ پرلے درجے کا کرپٹ وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا اس نے سول سروس کو تباہ نہیں کر دیا؟ کیا اس کا خاندان کرپٹ نہیں ہے؟ کیا یہ قانون سے انحراف نہیں کرتا؟ کیا یہ جھوٹ نہیں بولتا؟ میں 2007 کے بعد میں آپ کو ریسٹورڈ، آپ کو جوڈیشری کا فیصلہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے 2 نقطے، 2 الگ الگ نقطے. سن لیں آپ کی اجازت سے ایک فکرہ. ایک یہ ہے کہ عدالتوں کا رویہ فوجیوں کے ساتھ اور رہا ہے، سول کے ساتھ اور رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کیوں رہا ہے، کیوں رہا ہے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، ہارون صاحب یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی بحث ہے جو کہ کافی اٹینشن اس کے لیے چاہیے اور ہم ہارون رشید صاحب اور رؤف کلاسز صاحب پہ اس پہ تھوڑا سا ان کا برین تھوڑا سا اور زیادہ پک کریں گے ایک وقت کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ سیاستدانوں کے خلاف ہی کیوں نظر آتی ہے، اور اس میں بات ہو رہی تھی، ہارون رشید صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ کلاسز صاحب ایک ایسے وزیر اعظم کو کیسے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے جو یار یہاں ہم کوئی وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے نا، ہم میں سے کوئی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب تک کی یہ پروسیڈنگ میں جو کارروائی آپ کی شو کی ہوئی ہے، ہم میں سے کسی نے کہا وزیر اعظم بڑا نیک ہے، اس کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے. ہم ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو ڈسکس کر رہے ہیں، ویورز کے سامنے لا رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ ملک میں 20 چیف جسٹسز رہے ہیں، 15 آرمی چیفز کے درمیان دور میں رہے ہیں. کوئی ایک بھی چیف جسٹس آپ کو ایسا نہیں ملا جو کھڑا ہو جاتا کسی بھی آپ کے ملٹری ڈکٹیٹر کے سامنے. آپ کے مثلا آپ کو پولیٹیکل پرائم منسٹر کو کتنے کو سزائیں ملی عدالتوں کے، ایک بھی کوئی لکلی ہوگا جو بچہ ہوگا. مثلا بھٹو کو پھانسی ہوئی، نواز شریف کو عمر قید ہوئی، بے نظیر بھٹو کو سزائیں ہوئیں. آپ کے سامنے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. اب گیلانی صاحب اس بینک پنشڈ، ان کو سینٹینس ہونے والی ہے. آپ کو جنید صاحب کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور اس کو انہوں نے آپ کے ججز نے اس کو جن اسلم بیگ کے کہنے پہ ریسٹور نہیں کیا. یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں چیزیں یہ. اور آپ کی حکومت بے نظیر بھٹو کی، آپ کی حکومت آپ کی یہ بحال نہیں کی گی. اور پھر یہی کہا کہ اس وقت آرمی چیف بیٹھے تھے اور اسحاق خان صاحب بیٹھے تھے. آپ کی پاورفل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جس کا جوڈیشری کے ساتھ الائنس رہا ہے، آج کا الائنس نہیں ہے، یہ بہت پرانا الائنس ہے. موجود ہے بھی، میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ ایک آرمی چیف کے بیان آنے کے بعد میران بینک اسکینڈل جو ہلنا شروع ہو گئی ہے اور اس کی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہاں پہ. سو میرا سمپل ویو یہ ہے کہ
یہ تمام سزائیں جنہوں نے آئین توڑے، مطلب اس کو یحییٰ خان کو دیکھ لیں، اور جس کے یہ دور میں ملک ٹوٹا ہے اس کو آپ نے پوری کی پوری اس کو دی ہے، آپ نے اس کو فوجی اس کے اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کیا ہے. اور جنرل بابر اصل فوج کی ایک اور بڑی پرائرٹی بتاؤں آپ کو، ایون کچھ فوجیوں نے اگر سیاستدانوں کو جوائن کیا تو ان کو بھی فوجی ان کو اعزاز کے ساتھ دفن نہیں کیا. آپ نے یحییٰ خان کو تو دفن کر دیا فوجی اعزاز کے ساتھ، آپ نے جنرل نصیر اللہ بابر کو نہیں کیا فوجی اعزاز کے ساتھ دفن آپ نے کیا. کیوں؟ کہ انہوں نے جا کے پیپلز پارٹی جوائن کر لی تھی. یا ایک اور سکینڈل ہے، یہ پوچھیں جی ایچ کیو سے کیوں نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا. سو آپ کے جی ایچ کیو کا پاورفل رول رہا ہے، سیاستدانوں کے خلاف بھی رہا ہے، آپ کی جوڈیشری بھی سب سروینٹ ان کی رہی ہے. نصیر اللہ بابر صاحب کو جنہوں نے مطلب اس ملک کے کانسٹیٹیوشن توڑے ہیں. آپ گیلانی کے اس کیس سے جی ایچ کیو کا تعلق کہاں سے نکلا ہے؟ سر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دے رہے ہیں کہ آپ اس لیے آپ کی حالت جو ہے اخبار نویس دیتا ہے کسی مقصد کے لیے. مجھے اس وقت یہ سوال اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ایک جرائم پیشہ وزیر اعظم ہے اور اس کو آپ جسٹیفائی ہم صاحب صاحب کا کیا مقصد آ رہا ہے کہ وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دے رہے ہیں؟ ہارون صاحب کو پسند نہیں آ رہا. مطلب اگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے 20 میں سے آپ کے 15 چیف جسٹس اس ملک کے آپ کے فوجیوں کا غلام رہے ہیں، 2007 کے بعد یہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح. میں 2007 کی بتا دیتا ہوں، آپ کی بہار جوڈیشری کا ہارون صاحب اجازت ہے کیس بتاتا ہوں. یہ جنرل مشرف کا ڈوئل آفس کا کیس ہے ان کے سامنے، اور 13 اپریل آپ کی اس کے بعد کی یہ اس کی ہے میرا خیال 13 ستمبر کی ججمنٹ ہے ان کی، اٹھا کے دیکھ لیں 2007 کی. انہوں نے جنرل مشرف کو الاؤ کیا کہ وردی کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ موجودہ جوڈیشری نے کیا ہے، یہ ریسٹور جوڈیشری نے کیا ہے. سر جنرل مشرف کا کیس کیا گیا تھا کہ کیا وردی کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں. بات یہ ہے آپ اتنا کیوں شور مچا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، فوج کے ساتھ رویہ اور رہا سول کے ساتھ، اور اب میں اسے ایگری کرتا ہوں، اس پہ اتنا زور دینے کی کیا بات ہے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ 2007 کے بعد جب عوامی تائید حاصل ہوئی اور جو کا رویہ بدلا، وہ ایک فیصلے کی آپ بات کریں، میجر فیصلہ ہے ایز اے ہول ہم دیکھیں گے نا. اس وقت یہ مسئلہ کہاں سے درپیش ہے؟ یہ جو وزیر اعظم جو اس کی طرح جمالی کی طرح اور شوکت عزیز کی طرح تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالا جائے گا، اس کو کہاں سے جسٹیفائی کر؟ ہارون صاحح ہر وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح کے الفاظ یوز کریں گے، اور کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے منہ سے 20 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے، ایک کا نام بتا دیں ہارون صاحب نے کنڈم کیا. نہیں کریں گے جنہوں نے ملک توڑے. میں ابھی بتاتا ہوں، جنہوں نے حکومتیں توڑی ان کے بارے میں ہارون صاحب صافٹ ہیں. ایک بار 17 اگست سیاسی وزیر اعظم کے خلاف میں ابھی بتاتا ہوں سیاسی وزیر اعظم اگر جرائم پیشہ اس کو میں جسٹیفائی. آپ کے فوجی نہیں تھے، 17 اگست ڈکٹیٹر نہیں تھے. سنو نا بھائی، 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے جی، حادثے میں. ایک لفظ اس کے پورے دور میں اگر میں نے اس کی حمایت میں لکھا تو مجھے بتائیں. اس طرح کا الفاظ یوز کر دینا. ایک لفظ مجھے بتا دیں میں نے ان کے دور میں پولیٹیکل ورکرز کو پھانسیاں ہوئی آپ سنتے ہیں. تو بھٹو کے دور میں کیا ہوا؟ بھٹو کے دور میں 1000 آدمی قتل ہوئے، لیاقت باغ میں فائرنگ ہوئی، اپنا دلائی کیمپ میں لوگ رکھے گئے، ذاتی فوج اس نے بنائی خود، اور چاروں وزراء اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب. وہ بھی تو زیادہ دور کا سنہرا دور کے آپ بات کیا سنا؟ تو میں نے کب ضیاء الحق کی حمایت کی؟ ایک لفظ الفاظ یوز کریں جو سیاسی وزیر اعظموں کے بارے میں ہارون صاحب نے کہا کہ کوڑے دان میں پھینک دیں. کوڑے دان میں گئے نہیں، شوکت عزیز گیا نہیں کوڑے دان میں. سر پھر ان سے کہیں جمالی کوڑے دان میں گیا کہ نہیں؟ کیوں ٹاؤٹ بنتے ہیں فوج کے جا کے؟ یہ لوگوں کا جو نمائندے تھے، میں کہتا ہوں اچھے تھے برے تھے، ہمارے نمائندے تھے اور نمائندے ہیں، ان کے بارے میں ہارون صاحب کی ٹون ٹینا دیکھیں. نمائندہ چوری کرے گا تو میں اس کو چور نہ کہوں. آپ کو فوجی آپ کے اگر بھتہ لیں سیاسی جماعتیں کراچی میں ان کو بھتہ خور نہ کہوں، کیا کہوں؟ سر یہ پتہ نہیں، آج جو بھتہ خور ہے ان کو فوجی لے کے سامنے آئی تھی. آج تک الزامات لگتے ہیں کہ پارٹیاں کس نے بنوائی تھی. آپ بھی فوج پارٹی تو ٹھیک ہے، فوج کا یہ رول تو غلط ہے، اور یہ ان کا ٹاؤٹ ہونا بھی غلط ہے اور ان کا ٹاؤٹ بنانا بھی غلط ہے. میں اس سے کب آپ سے اختلاف کرتا ہوں. ہسٹری کو ہم آئسولیٹڈ پیریڈز میں دیکھ سکتے ہیں یا ہسٹوریکل ٹرینڈز نہیں، ڈیولپمنٹ کو ملحوظ رکھیں. آئسولیٹڈ نہیں، ہسٹری تو ہسٹری رہے گی، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب کیا تاریخ لکھی جا رہی ہے؟ میں نے تو آپ کو سارے 3 نکات بیان کر دیے ججوں کے بارے میں کہ کنفیوژن کا شکار بھی ہوتے ہیں، ان کو ہیرو بننے کا شوق بھی ہے، یہ فیصلوں میں تاخیر بھی کرتے ہیں، اور پنجاب حکومت کے معاملے میں ان کا رویہ وہ نہیں ہے جو وفاقی حکومت کے ساتھ ہے. میں نے جو میرے تحفظات ہیں اس کو تو کھل کے بیان کر دیا. ہارون رشید صاحب، مگر اس جوڈیشری کو ڈوگر جوڈیشری کا سمجھنا یا یہ تاثر دینا کہ یہ فوج کے کہنے پہ وزیر اعظم کے خلاف کیس چلا رہی ہے، صحیح. یہ تو کسی نے نہیں کہا، نہ اس ارشد نے کہا. یہ تاثر پیدا نہیں، آپ پھر ہمارا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سمجھ نہیں رہے ہوں صاحب. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں جتنے پولیٹیکل یا گورنمنٹس آئی ہیں سب سے زیادہ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار رہی ہیں. جتنے فوجی آئی ہیں ان کے ساتھ ہماری عدالتوں نے کولیبریشن کی ہے. یہ 56 سے لے کے اور ٹل ڈیل تک ہم یہ چیزیں دیکھتے رہے. ہمارا یہ پوائنٹ ہے. اگر اس وقت کولیبریشن ہو رہی ہوتی
تو یہ حکومت بہت پہلے جا چکی ہے۔ وہ سر ہماری فوج اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے، بہت سارے اچھا ہارون صاحب، جب تاریخ دان آج کے دور کی تاریخ لکھے گا تو جمعرات کو وزیر اعظم کے بارے میں فیصلہ آ رہا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھے گا؟ یہ تو جب فیصلہ آئے گا پھر دیکھیں گے۔ بہرحال یہ کیا وزیر اعظم ہے، پھر اگر ان کو اعتراض نہ ہو، ان کا ذاتی دوست بھی ہیں وہ، تو یہ کوڑے دان میں ڈالا جائے گا۔ یہ 2 ٹکے کا آدمی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ بیٹوں کو، بھائیوں کو، خاندان کو سب کرپشن میں ملوث ہیں۔ خود مطلب جو ہے کہ آئے دن اپنے بیانات بدلتے، ایک دن کہتے ہیں فلاں کا بیان آئین اور قانون کے خلاف، اگلے دن کہتے ہیں میری یہ برادری نہیں۔ یعنی اس آدمی کا کہیں کوئی آرگومنٹ دیکھیں، جب میں آگے ڈیفینڈ کروں گا ہارون صاحب آرگومنٹ دے گا آپ کا دوست ہے، ہارون صاحب بھی میرے دوست ہیں، میں ان سے ڈیفر کر سکتا ہوں۔ گزارش مجلس شورا کا یہ ممبر تھا، ضیاء الحق کی یعنی جنیجو کی کابینہ میں یہ شامل تھا، اور اب یہ کہتا ہم ایک قبر سے بندھے ہوئے۔ 1400 سال کی مسلم ہسٹری میں کبھی کوئی کسی قبر سے بندھا ہوا نہیں تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیرت کی تقلید کی جاتی ہے، اصولوں کی، ان کی قبر سے کوئی بندھا ہوا نہیں۔ کلاسر صاحب، آج کے دور کو جتنے کیسز یہ چلا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، اس کو تاریخ دان کیسے لکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ ارشد صاحب آپ یہ دیکھ لیں کہ بعض چیزیں جو آپ کا میرا آرگومنٹ بھی رہتا ہے، ادھر ڈیبیٹ بھی کیا ہے، عدالتیں پولیٹیکل یہ لیڈرز کو ختم نہیں کر سکتے، لکھ کے رکھ لیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک فیئر جوڈیشری نہیں رہی جس کا ہم رونا رو رہے ہیں۔ اب تو فیئر جوڈیشری ہے، چلیں اس کا دیکھ لیں گے، اس کا بھی ایک اس کے بعد پبلک جو آئے گا، ایک آپ کی بات والی بات جو ہسٹورین اس کے بعد آ کے چیزیں لکھے گا، اچھے فیصلے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں۔ آج ہم بھی تو بیٹھے آپ کے تمیز الدین کیس کو دیکھ رہے ہیں نا، اب چیف جسٹس آج جسٹس منیر کو کن لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جنہوں نے آگے بھٹو کو پھانسی دی، ان ججز کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جن ججز نے آگے نواز شریف کو پنشمنٹ کیا تو ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی، عدالتیں پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ختم کر سکی۔ آپ نے وزیر اعظم کو پھانسیاں تک گئیں، آپ نے ایگزائل کیا، عمر قید دی، ان کو سینٹینسز دی، ایون دین وہ پاور میں ہیں۔ اٹ مینز لوگوں کا پاپولرٹی لیول ڈیفرنٹ ہے، عدالتوں کا ڈیفرنٹ ہے۔ لوگ ان کو مظلوم سمجھتے ہیں جو عدالتوں سے سزا پا کے جاتے ہیں، آپ کا وہ چاہے وزیر اعظم ہو چاہے پوزیشن لیڈر ہوں۔ یہ پرسپشن کیوں ہے لوگوں میں؟ آپ کی اجازت ہے مجھے ذرا، بالکل صحیح بات ہے، عدالتوں کے ذریعے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سیاسی عمل کے ذریعے اگر کوئی آدمی خطا کار ہے تو عوام اسے سزا دے سکتے ہیں، لیکن جب مورخ یہ لکھے گا کہ ایک فوجی حکومت کے زیر سایہ گواہوں کو وہ کر کے پریشر ڈال کے اور ججوں پہ پریشر ڈال کے بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، تو اس دور کا مورخ ہماری عقل پہ بھی روئے گا کہ بھٹو نے احمد راج سورہ کے باپ کو قتل کرایا تھا اور کسی اخبار میں اس میں یہ اخلاق کی جرت نہیں تھی کہ یہ بات کہہ دے۔ 30 سال میں آج تک ہماری عقل پہ بھی روئے گا اور ہماری جرت پہ بھی روئے گا۔ یہ ٹھیک ہے، مقدمہ فوجی حکومت نے چلایا، گواہوں کو پریشرائز کیا۔ اٹھا لیتا ہوں ایک لیگل اٹھا، 79 میں بھٹو کو پھانسی ہوئی، ایک کیس اٹھا کے جو اٹھا کے آپ دکھا دیں 30-40 سال میں جو عدالتوں میں اس کو ریفرنس کے طور پر پیش کیا گیا دفعہ 109 فوجی حکومت کے پریشر سے فیصلہ ہوا۔ پھر کس طرح کا مورخ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا؟ بڑا اچھا فیصلہ تھا، بڑا زبردست فیصلہ تھا، ایک ریفرنس بتائیں آپ کے چیف جسٹس نے سننے کو کہہ رہا ہوں کہ فوجی حکومت کے پریشر میں فیصلہ۔ ہارون رشید صاحب، رؤف کلاسر صاحب، تاریخ دان اس پہ کیا لکھے گا؟ وہ ججز اینڈ جنرلز ان پاکستان، اس طرح کی کتاب میں شاید ایک اور چیپٹر کا اضافہ ہو جائے، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی، دیکھتے ہیں عدالت کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پرویز الہی صاحب نے عدالت عظمیٰ کو بے نظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے کیا لکھ کے بھیجا۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب جسٹس منیر نے 200 کیس میں اپنا فیصلہ سنایا تو اس کے اگلے دن ہی ایوب خان نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا اور اس کے بعد جسٹس منیر کو ٹوکیو میں ایک سرکاری جاب بھی مل گئی۔ یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں جس کا پھر تسلسل شروع ہوا اور مارشل لاء کا ایک راستہ ہموار ہوا۔ ہارون رشید صاحب، 2007 اب ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ، اس پہ کلاسر صاحب کہہ رہے ہیں مشرف کے ڈیول آفس کا اسی آزاد عدلیہ نے فیصلہ دیا۔ یہ تسلسل ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا بظاہر۔ آپ تو دیکھیں نا، صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، میں 3 باتیں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں پنجاب حکومت کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جو مرکزی حکومت کے ساتھ ہے۔ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہیرو بننے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ میں اس کو مثالی عدالت کب کہہ رہا ہوں، کیا میں ہی وہ شخص نہیں ہوں جس نے 2 بار چیف جسٹس کے خلاف لکھا؟ جب ایک سول جج کے خلاف انہوں نے تقریر کی اور جب وہ ہال بروک سے ملے۔ میں اس عدالت کو کلین چٹ تو نہیں دے رہا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا یہ اچھی بہت شاندار عدالت ہے، بار بار میں ٹی وی پروگرامز میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کے ساتھ وہ رویہ نہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے،
لیکن 2007 کے بعد یہ ڈکٹیشن لینے والی اس طرح عدالت نہیں رہی. یہ جو بھی غلطیاں کر رہی ہے اپنے پریجڈس سے کر رہی ہے. مائنڈ سیٹ ایسا ہسٹوریکلی ہمارا بن گیا. کہا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہماری جینز میں ہوتی ہیں اور ہسٹوریکل پروسیسز جو ہیں وہ بھی ہمارے مائنڈ میں اپنے نقش چھوڑ جاتے ہیں. تو کیا ہماری جوڈیشری کے مائنڈ پہ بھی وہ نقش ابھی تک ہیں جس میں جیسے کہ ججز اینڈ جنرلز ان پاکستان کی کتاب میں ظاہر کیا گیا ہے؟ دیکھیں گزارا یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے کبھی مکمل رہائی نہیں پاتا، اپنے تعصبات سے اور اپنے تکبرات سے. دو چیزیں. اب یہ کہ ذرا تھوڑی فلسفیانہ بات ہوگی، پریجڈس سے اوپر اٹھنا بڑا مشکل ہے. بار بار میں وہ 3 نقطے اسی لیے دہراتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس عدالت میں یہ پروسیس میں بہتری آئے گی جہاں عدالت غلطی کرتی ہے، جو میں نے بھی بعض چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی، وہاں اس کی نشاندہی کی جانی چاہیے. لیکن تبدیلی موجود ہے. یہ تبدیلی کتنی ہے یہ ہسٹری ڈیسائیڈ کرے گی. کلاسر صاحب، کیا ہمارے ملک میں اس وقت قانونی غیر قانونیت ہے؟ ارشد، اس وقت جو میرا خیال ہے کہ جس ہم کرائسس سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ ہمارے ادارے بیٹھ کے آپس میں ایک نئی بگننگ کے لیے ایک ڈیل کرتے، ایک نیا سوشل کنٹریکٹ ان اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہیے. ریزن نہ ہم فرشتے ہیں، نہ فوج اس ملک میں فرشتے رہی ہے، نہ سیاستدان رہے ہیں، نہ جوڈیشری رہی ہے. جب اب سب کے کوئی نہ کوئی سکیلٹنز ہیں، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ہم تو فرشتے ہو گئے، ہم نے پی سی او پہ ججز بھی، ہم نے پی سی او پہ حلف بھی اٹھائے، ہم نے ویلیڈیشن بھی ملٹری کی کی، ہم تو ٹھیک ہو گئے کیونکہ ہم نے آ کے رجسٹر بھی. آپ نے 2007 میں رجسٹر دکھائی، سیاستدانوں نے نہیں دکھائی. یہ جیل میں آپ نواز شریف نہیں رہا، جیل میں 14 مہینے رہا ہے. اچھا، یا پورا گیلانی جیل میں نہیں رہا، بے نظیر بھٹو جیل میں نہیں رہی، زرداری نہیں رہا، یا بھٹو وہاں پہ آپ کا پھانسی نہیں لگا. انہوں نے تو رجسٹر دکھائی. ہارون صاحب، اگر اس آرگومنٹ کو لے کے چلا جائے کہ ریزسٹنس والے آرگومنٹ کو لے کے، تو پھر تو سیاستدان بھی پاک صاف ہو گئے جیسے کہ ابھی پاک صاف ہو گئے. ایک منٹ ارشد، آپ کے کتنے ججز جیلوں میں گئے ہیں؟ آپ کے ججز کتنے جیلوں میں گئے؟ کتنے پھانسیاں لگے ہیں؟ کتنے کو کوڑے لگے ہیں؟ ایک منٹ، کوڑے تو نہیں لگے مگر وہ گھروں میں نظر بند رہے نا. نظر بند اور چیزیں. اچھا بھائی، قربانی سیاستدانوں نے کوئی نہیں دی. یہ بات میں ماننا تو بہت دور کی بات ہے، سنتا بھی نہیں. اقتدار کی جنگ میں لوگ قتل ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اورنگزیب کے 3 بھائی قتل ہو گئے، اورنگزیب برسر اقتدار آ گیا. اس سے پہلے بھی بابر کے بھی سارے ماموں چچا اس پہ چڑھ دوڑے تھے. یہ اقتدار کی جنگ ہے. میرے اور آپ کے لیے انہوں نے اگر کوئی قربانی دی ہوتی تو حکومت بنانے کے بعد وہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرتے، جسٹس سسٹم ٹھیک کرتے، سرکاری دفتروں میں کام ہوتا، پٹواری سے ہماری جان چھڑاتے، کرپشن کم کرتے. ریزسٹنس انہوں نے ضرور کی ہے، اور سیاستدانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، خاص طور پر پولیٹیکل ورکرز میں تو ایسے ہزاروں آدمی ہیں جن کا کردار قابل رشک ہے. مگر لیڈر تو اقتدار میں آنے کے بعد روپیہ بناتے ہیں اور جتنی جلدی ممکن ہوتا ہے پھر بھاگ کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، تعیش کی زندگیاں گزارتے ہیں. اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج نے کیا کیا، جوڈیشری نے کیا کیا؟ فوج نے اور جوڈیشری نے بھی اپنی طور پر بے شمار غلطیاں کی. وہ غلطیاں اس سے جسٹیفائی نہیں ہو جاتی. کسی ایک کے جرم سے دوسرے کا جرم جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. فوج کا اقتدار میں آنا ہی غلط ہے، پہلی بات یہ ہے. اس سے مسئلے پیدا زیادہ ہوتے ہیں، حل کم ہوتے ہیں، اور وہ بھی وقتی طور پہ ہوتے ہیں. جوڈیشری نے حکومتوں کی بھی تابع داری کی اور فوج کی اس سے زیادہ تابع داری کی. ایک کا جرم دوسرے کے جرم کا جواز کیسے بن سکتا ہے؟ جواز ہم نہیں دے رہے. میں ہارون صاحب کی بات، یہ جواز کس نے دیا؟ عدالتوں نے جواز پیش کیے ہیں. کیا آپ کے کیس میں فیصلہ اور دے دیا، میرے میں اور دیا ہے، اور ریزن ایک تھی. مطلب اس ملک میں ہارون صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشین کرپشن کی مان لیتے ہیں کہ یہ، اور بہت ساری کی بھی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ملک میں 40 لاکھ آپ کا سول سرونٹ ہے. وہ جو کرپشن کرتے کبھی ہم نے اس کے پیچھے بھی جا کے کیا ہے. آپ کے یہاں اس کے سکینڈل نہیں روز آپ چھاپتے ہیں کلاسرا صاحب؟ ایک 250 کتنے سکینڈل آپ نے چھاپے ہیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک رپورٹ جمع کروائی تھی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ایک میری ایک سٹوری تھی کہ وہاں پہ لون ان کو 2007 میں لون کو میرے کو 55 ارب روپے لون رائٹ آف ہوا تھا. اس پہ چیف جسٹس صاحب نے سوا موٹو لیا اور ڈیٹیل منگوانا شروع کی. پتہ یہ چلا کہ 71 کے بعد اب تک 250 ارب روپے کا لون رائٹ آف ہوا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے ساری لسٹیں اٹھا کے دیکھیں. آپ کے سیاستدان جنہوں کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں، 250 میں سے ہارڈلی 2-3 ارب روپیہ بھی نہیں بنتا جو انہوں نے رائٹ آف کرایا. میں زیادہ بتا رہا ہوں. باقی کا باقی آپ کی تاجر کلاس نے کرایا ہے، آپ کے شہروں میں رہنے والے نے کرایا ہے. نہیں، انہوں نے پیسہ بنایا، انہوں نے ویسے کاروبار کیا. نہیں، لوٹ مار کا بتاؤ. 250 ارب روپے کا یہ آپ کے فگر سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں سیاستدانوں کا حصہ میں آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں جان بوجھ کے، تاکہ لوگ آپ کے تاجروں نے آپ کے انڈسٹری سے لوٹ کے کھایا. صاحب مجرموں کو خانوں میں کیوں بانٹتے ہیں؟ فوجی مجرم ہے تو وہ مجرم ہے، سیاستدان مجرم ہے تو وہ مجرم ہے. کسی کے پاس توپ ہے تو کسی کے پاس گن ہے، وہ دوسری بات ہے. وہ دوسری بات. عدالتیں اس چیز کو دیکھتی ہیں کہ ملزم آگے کون کھڑا ہوا ہے. ہارون صاحب میں جائیں گے اور ٹریٹمنٹ ہوگا، اور پاورفل جائے گا اور ٹریٹمنٹ ہوگا. سر ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں خانوں میں بانٹنا پڑتا ہے اس کو. نہیں، اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جو زیادہ طاقتور ہے اس سے زیادہ عدالتیں مروب رہی ہیں، یہ بات درست ہے.
اور وہ بار بار 3 پوائنٹ میں نے دہرائے ہیں کہ اب بھی عدالت کے طرز عمل میں کہاں نقائص محسوس ہوتے ہیں. لیکن مجرم تو مجرم ہے، سول سرونٹ ہو، پالیٹیشین ہو. پالیٹیشین سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں. فوجی تو ملک کی سیاست نہیں چلا سکتا، نہ عدالتوں کا یہ کام ہے. عدالتیں پہلے ہی اپنے حدود سے کافی تجاوز انہوں نے کیا. پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ کام ہے. ساری دنیا میں جہاں کو ادارے بنے ہیں وہ سیاستدانوں کی کوشش سے بنے، پولیٹیکل ورکنگ کی کوشش سے بنے. ججوں نے یہ کیا ہے کہ کرپشن کو روکنے میں کچھ رول پلے کیا. فوج کا کام دفاع کرنا ہے. کیا ہمارے ملک میں قائد اعظم کے بعد کوئی آدمی ہے جس نے ادارے بنانے کی کوشش کی ہو، جو اپنی ذاتی مفاد سے اوپر اٹھا ہو، جس نے انتقام کو نظر انداز کر دیا ہو، جس کی اولاد دندناتی نہ پھرتی ہو؟ کوئی ایسا لیڈرشپ آیا؟ سب سے بڑا دیوتا ذوالفقار علی بھٹو ہے جو کہتا تھا ایوب خان ایشیا کا ڈیگال ہے، صلاح الدین ایوبی ہے، ون پارٹی ہونی چاہیے، ایس ایس پی اور ڈپٹی کمشنر کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. جب اسے نکالا گیا تو نو ڈاؤٹ اس نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بنائی. اس وقت اس نے اسٹرگل کی، عوامی جماعت کھڑی کر دی، اور جو کام اس نے کیا تھا آج تک اس کی اولاد اس کا بینیفٹ لے رہی ہے. لیکن کیا ہوا؟ کوئی قانون کی حکمرانی قائم ہوئی، آزاد عدالتیں بنی، ڈی پولیٹیسائز ہوئی، پولیس پٹواری سے جان چھڑائی، سرکاری دفتروں میں حالات بہتر ہوئے، یا اپنا رانجھا راضی کرتا رہے، اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا رہے اور پھر خود اس کی بھیڑ چڑھ گئے؟ میں ان سے بالکل فلی ایگری کرتا ہوں. یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں جو لیڈرشپ کا یہی رول ہوتا ہے کہ قوم کو لے کے آگے چلیں، گائیڈ کریں، انسٹیٹیوشنز بنائیں. کچھ قوم کا بھی رول ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ بیٹھ کے پروگرام کے ڈسکشن کی ہے؟ ہم نے جو بھیڑیں پال رکھی ہیں انکلوڈنگ می ایز ویل، یہ 10 سیکنڈ کے لیے اشارے پر رکنے کو یہ تیار نہیں ہے جو صبح شام گالیاں دیتی ہے اپنے سیاستدانوں کو، لیڈروں کو. میں اگر کسی کو رستہ دے دوں، میں گالیاں کھا کے گھر جاتا ہوں، ڈیلی کا رستہ کیوں دے دے کسی آپ نے وہاں پہ پیدل چلنے والے کو؟ اشارے پہ رک جاؤں تو پیچھے والے مجھے گالیاں دے کے جاتے ہیں. یہ وہ قوم ہے. مطلب آپ کی جو قوم ہے، کوئی آپ کی قوم کا رول ہے کہ نہیں ہے جو بیٹھ کے صبح شام کہتے ہیں کہ حکمران ہمیں اچھے ملے؟ ہم کتنے اچھے ہیں؟ ہم میں سے کتنے اپنی لائف کو یہاں قانونی لا قانونیت کی سٹیٹ ہے اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان میں. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ویلکم بیک. ناظرین، ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے عدالت عظمیٰ کو بے نظیر بھٹو قتل کیس سے حوالے سے کیا لکھ کے بھیجا، اور ایوان صدر، پرائم منسٹر، سیکریٹریٹ اور سپریم کورٹ آڈٹ سے مبرہ کیوں. لیکن عدالتوں کے رول پہ، جوڈیشری کے رول پہ، اور جب اس کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو بحث کافی انٹرسٹنگ چل چکی ہے. اس بارے میں آپ کو پھر کسی اور پروگرام میں بتائیں گے. روف کلاسا صاحب، نصرت بھٹو کا کیس جو تھا اس میں تمام ججز نے ویلیڈیٹ کیا ضیاء کے مارشل لاء کو، اور بعد میں بینیفٹس بھی سارے ججز لیتے رہے. اب جو حالات ہیں ہمارے پاس 2007 کے بعد، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی، اور ہارون صاحب بھی اس پہ ایگری کر رہے ہیں کہ بالکل حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں، بدل چکے ہیں، ایک آزاد عدلیہ ہے. میں نے یکسر نہیں، ہیرو بننے کا شوق ہے لیکن کافی کام بہتر ہو رہا ہے، پریشر میں نہیں آتے، ڈکٹیشن نہیں لیتے، اس طرح کی ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. لیکن تاریخ کا جب تسلسل دیکھا جائے تو اس میں یہ چیزیں ہمیں فٹ ان ہوتی، لاجیکل لگتی نہیں ہیں. وزیر اعظم گیلانی کا کیا بنے گا اس سارے سینیریو میں؟ ارشد، ایک چیز ہے ہمیں جہاں پہ تھوڑا سا ڈیو دینا چاہیے، کیونکہ میں نے کچھ عرصے سے ریگولر کورٹس میں جانا شروع کیا، پرٹیکولر چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب کے پاس جو سو موٹو زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بیٹھ کے پروسیڈنگ میں سنتا ہوں. ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ان میں چیف جسٹس صاحب میں جو میں نے دیکھی ہے کہ میرا خیال ہے وہ بہت مجھے لگتے ہیں سام ٹائم جو کیس پڑھ کے آتے ہیں اس میں پوری کی پوری کنسنٹریشن کرتے ہیں. اور یہ بیوروکریسی، I will repeat، اس ملک کے مسائل کی جو مجھے ذمہ دار لگنا شروع ہو گئے وہاں پہ عدالت میں جا کے، حکمرانوں سے زیادہ جو مجھے اس وقت ذمہ دار لگنا شروع ہو گئے وہ آپ کی بیوروکریسی لگنا آپ کے شروع ہو گئے. اتنے ڈیڈ ووڈز میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. کسی دن آپ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی گفتگو سنیں. آج مثلا ایک وہاں پہ کیس تھا کہ آپ اسے راول ڈیم سے، آپ راول پنڈی کے جو لوگ ہیں ان کو جو پانی سپلائی کر رہے ہیں اس میں آپ کے پولٹری فارم کا آپ کی وہ جا رہی ہے، آپ کو فضلہ جا رہا ہے، آپ کو زہریلا پانی پلا رہا ہے. اور 2 سال پہلے چیف جسٹس نے ہدایت کی تھی کہ ٹریٹمنٹ پلان لگائیں. 2 سال بعد آج آ کے انہوں نے کہا جی ہم ہاں اس میں میٹنگ کر رہے ہیں جناب. کلاسا صاحب، پھر ہارون رشید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہیرو بننے کا شوق زیادہ ہے، اگر 2 سال پہلے ایک ہدایت جاری ہوئی اس پہ عمل نہیں ہوا تو کیا ایکشن لیا گیا؟ ایک چیز، یہ سارا کام اخباروں کی سرخیاں بن جائیں، ٹی وی پہ ٹکر چل جائیں. ہارون صاحب کی یہی مراد ہے نا ہیرو بننے سے؟ اصل میں جو ٹرینڈ آ گیا وہ ڈینجرس ہے. کچھ کام سول سروس نے بھی کرنا ہے. یہی میں آ رہا تھا، جو ٹرینڈ بڑا ڈینجرس آئے گا کہ ہر کام چیف جسٹس کرے گا. بھائی کوئی آپ کا میرا کام ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو سول سرونٹس ہیں ریاست ان کو بھی پیسے دیتی ہے. لیکن یہاں پہ کلاسا صاحب پھر سوال آ جاتا ہے کہ اگر جوڈیشری سارے کام کر رہی ہے تو جوڈیشری کے آرڈرز امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہے؟
implementation जो मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी इसमें ज्यादा बड़ी हल डाले। अगर मुझसे पूछें कंपैरेटिवली सिर्फ ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान नहीं है इस पे ब्लेम करने को, जो डिसीजन में ब्यूरोक्रेसी दोनों आपकी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त चीफ जस्टिस के और यही ब्यूरोक्रेसी थी जिन्होंने जनाब मुशर्रफ के कान भरे थे और चीफ जस्टिस को हटवाने में इनके ये पेज पे थे जी हमें रोजाना बुला लेते हैं भी। अगर आपके फेडरल सेक्रेटरीज जो हैं वो काम प्रॉपर करने बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं, अगर सारा काम ब्यूरोक्रेट फेडरल सेक्रेटरीज ने करना तो मिनिस्टर्स किस काम के हैं? यार मिनिस्टर पॉलिसी गाइडलाइन देते, एग्जीक्यूशन में उसका कोई रोल नहीं होता। आप तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अटेंड करते रहे, आपका जो आपका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है जिसकी उसमें हर चीज पे अप्रूवल चाहिए होती है, सेक्रेटरी की चाहिए होती है। आपके मिनिस्टर के पास कोई फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं। साहब ये कुछ आपको लॉजिकल लग रही है बात? ये उन अफसरों का तकर्रर कौन करता है? चुन चुन के पंजाब में 18वें ग्रेड के सेक्रेटरी लगा दिए गए हैं, चमचे लगा दिए गए ताकि वो शहबाज शरीफ की विम्स पे चले। मरकज में ब्यूरोक्रेसी को वजीर आजम साहब ने तबाह कर दी। एक बड़ी अहम बात क्लासर साहब ने कही थी कि इस कौम का हाल क्या है। कौमों की आदत सदियों में बनती है और आसानी से नहीं बदलती। इस माशरे के तमाम बारसूख लोग कानून तोड़ते हैं और तोड़ने में फिर मसरत महसूस करते हैं, अपनी ईगो फीड करते हैं। तमाम कौमों ने अगर निजात पाई है एक मजमूई कौमी बेदारी से पाई है। कौमें मुआवज होती हैं मुल्क की, फौज नहीं होती, सिर्फ हुकूमत नहीं होती। तो ये इसमें इंटेलिजेंशिया का भी रोल है, इसमें सियासतदानों का भी रोल है, इसमें सिविल सर्वेंट्स का भी रोल है। जब कायदे आज़म ने कहा था आपका काम है सिविल सर्वेंट्स का कि गैर कानूनी अहकामात तस्लीम न करें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन उस सिविल सर्विस को हर हुकूमत ने कमजोर किया। सिविल सर्विस क्या है? कानून की हुदूद में काम करने की पूरी आज़ादी। कानून की हुदूद में, कानून नहीं तोड़ सकता, मनमानी नहीं कर सकता, काम करने नहीं दिया जाता। बहुत फाइन सिविल सर्वेंट्स भी हैं, बहुत गए गुजरे सिविल सर्वेंट्स भी हैं। जब आप गए गुजरे सिविल सर्वेंट्स को लगाएंगे, ये नहीं कि सिविल सर्वेंट बेकसूर हो गया, मुजरम तो मुजरम है, किसी जवाब पे जुर्म को माफ तो नहीं किया जा सकता। सिविल सर्वेंट के बारे में जो बात ये कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इनका इंतखाब कौन करता है? मेरा एक और व्यू है इस पे थोड़ा सा। मसला एक आपको सिविल सर्वेंट को कहा जाता है गलत काम करो, और बहुत सारे लोग हैं और इनके दोस्त हैं, शुएब सडल साहब हमारे भी हैं, वो नहीं करते गलत काम। उन्होंने मुझे ट्रांसफर पोस्टिंग करने करते हुई है वो, उसमें बहुत सारी चीजें। तो एक सिविल सर्वेंट डट जाए मैं नहीं करता, कितने सिविल सर्वेंट्स को हटाएंगे? सिविल सर्वेंट शुएब सडल साहब की आपने मिसाल दी, शायद ये वही साहब हैं जो मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस वो मेरे ख्याल बरी हो चुके हैं और अदालतों का उस पर फैसला भी आ चुका है। अगर आप फिर अदालतों की बात करते हैं, अदालतों के रोल पे आप बात कर रहे थे, ये तो इस पे अलग किसी दिन प्रोग्राम कर ले मुर्तजा भुट्टो पे। उस पे तो बेनजीर ने कहा था कि डॉक्टर साहब आप आखिरी आदमी हैं जिस पे कोई शुबह कर सकते। ये तो बेनजीर भुट्टो साहब ने भी उन पे वो, और अदालत ने भी उन्हें, और अदालत से बरी हो चुके हैं हम। इसलिए वजीर आजम साहब का क्या बनेगा? वजीर आजम साहब का क्रियाक्रम ही होगा मेरे ख्याल में। क्या बनेगा क्लास? यार मुझे जो लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो है उन्होंने पिछले 4 सालों में क्राइसिस का दौर था, बड़े अच्छे और समझदार तरीके से उन्होंने अदालत को एज फार एज पॉलिटिकल इश्यूज आर कंसर्न चलाए। मसलन उन्होंने प्रेशर्स भी रखे हैं, इन पे दबाव भी रखा है, गुड गवर्नेंस को बेहतर करने की कोशिश भी की है, जहां पे गलत काम हो रहे थे अनडू करने की कोशिश भी की है। उनकी एक शदीद ख्वाहिश है कि ये सिस्टम जो है ये कहीं से डिरेल ना हो। अगर ये फैसला आता है और इसके बाद कुछ यहाँ पे पावर्स कोई आके चीजों को ट्रिगर करते हैं, हालात इनके फिर कंट्रोल से निकल जाते हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशन होगी, फिर इंसाफ तो ना हुआ। आपको फिर मैं कह रहा हूं इस मुल्क में यहां पे जो डिसीजंस होते रहे हैं मोस्टली कंसिडरेशन को आगे रख के किया जाता रहा है। आपकी अदालत इतना बड़ा फैसला करने से पहले 10 दफा सोचेगी। आप अदालतों के बारे में कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशन? मैंने कब कंप्लेंट की? मैं तो ये कह रहा हूं, पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपने जो बताया है, मैं बता रहा हूं आपको कि आपकी अदालतें मोस्टली जो हैं, मोस्टली आपके, ऐसा लगता है कि अपने दोस्त पे इनका दूध उतर आया। सर मैं आपको इतना सा बता रहा हूं कि आपकी जो अदालतें हैं इनका रवैया में रहता है 20 में से 15 चीफ जस्टिस फौजी अतवार में रहे, कोई मेजर डिसीजंस नहीं है, लेकिन जितने पॉलिटिशियन रहे उनके खिलाफ फैसले हैं। अब देखना यह है कि ये जो आपको जुमेरात को केस आ रहा है कि अदालत इसमें क्या रूट लेती है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हट के फैसला करती है, हिस्टोरिकल मेरिट्स देखने चाहिए, सियासतदान गैर सियासतदान। ये अगली बात, आपको केस के डिमेरिट्स आपको भुट्टो दौर में, आपको जिया दौर में याद नहीं आते, मुशर्रफ दौर में नहीं आते, ये क्या बात है? हमेशा फैसले इंसाफ पे होने चाहिए। ये चाहिए तो बहुत कुछ चाहिए गिलानी तो ठीक है, फिर क्या कहा जाए कि भाई फौजी दौर में गलत फैसले किए तो सिविल दौर में भी गलत फैसले? सर हम इतना कहते हैं कि जो भी फैसला है अरशद, जो मेरी ख्वाहिश है, जो भी फैसला हो, गिलानी साहब तो इस वक्त एक सियासी शहीद बनने के लिए तैयार हैं। अगर वो जेल जाते हैं उनको फायदा, उन्हें करप्शन चार्जेस पे जेल जाना चाहिए था मेरा ख्याल है। अगर तौहीन के जब चार्जेस पे जाएंगे तो इस मुल्क के वो अच्छे खासे बहुत सारे बड़े तबके का हीरो बन के उभरेंगे। कभी हीरो नहीं बन सकता। ये भुट्टो के बारे में हीरो नहीं बनता था, भुट्टो के बारे में कहा जाता था, मजलिस शुरा का मेंबर,
سر سے پاؤں تک. اور بھٹو کہاں اور گیلانی کہاں ہے یہ؟ ہارون صاحب جذبات میں بہت ساری چیزیں کہہ کون سی جذبات کی اس میں بات ہے یار؟ بھٹو اور گیلانی سر سنتا ہوں، اور زرداری اور بھٹو، میں سر سن رہا ہوں اس میں. ان کا تو بے نظیر سے بھی موازنہ نہیں ہو سکتا جو امریکہ سے وعدہ کر کے عوام کی خاطر مکر گئی کہ یہ میرا بھی چیف جسٹس جو ہے. نواز شریف کے خلاف جو زبان، جو ڈیسیژن، جس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں، جو ہی واپس سے لوگوں نے اٹھا کے 12 کروڑ صوبے کا ان کو مالک بنا دیا ہے. اب لوگوں کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہارون صاحب کی میری خواہشات کے نہیں وہ مطابق ٹھیک ہے، لوگ نہیں چلتے، لوگ جس کو چاہیں بنائیں، جو میں ہارون اس کو ہم نہیں روک سکتے، لوگ جس کو چاہیں. میرا یہ خیال ہے گیلانی لیکن صاحب ہمیں رائے ٹھیک دیں. ان پہ کرپشن پہ جانا چاہیے تھا، جس کا ان کے خلاف بہت سارے ایویڈنس جیسے سامنے لانے کی یہ کوشش بھی ہو رہی ہے. الزامات ہیں کرپشن کے، الزامات ہیں ان پہ کرپشن ہے. اگر جانا چاہیے جیل، ان کو کرپشن پہ جانا چاہیے. اگر وہ توہین پہ جائیں گے، میں پھر کہہ رہا ہوں نواز کی طرح، زرداری کی طرح، بے نظیر کی طرح، بھٹو کی طرح، وہ پھر ایک کلین چیٹ. ہارون صاحب پارلیمنٹ کے پاس، یہ واپس نہیں پارلیمنٹ کے پاس کوئی اس طرح کی آپشن ہوتی ہے کہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا ملے تو وہ اس کو ریورس بھی کر سکے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے. عدالت کا فیصلہ نادرست بھی ہو تو عدالت کا فیصلہ ہے، اس طرح ریاست نہیں چل سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت کبھی کوئی غلط فیصلہ کرے، میں پرٹیکولرلی اس فیصلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ سپریم کورٹ کو اس کے کردار سے ہی محروم کر دیں اور پارلیمنٹ، یہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ کچھ نواز شریف کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، کچھ الطاف حسین کی جیب میں پڑی، کچھ زرداری کی جیب میں پڑی. اس پارلیمنٹ نے کون سا تیر مارا؟ یہ ہارون صاحب پھر زیادتی کر رہے، بڑے سویپنگ بات کر رہے تو بھائی وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں، ان کی فالوئنگ ہے، اور لیڈر تو معاشرت ہونا نہ بنے. مطلب کل پہ عمران ووٹ لے کے آئے گا، اب یہ پارٹی میں ہے، عمران کی سننی جائے گی، اس کی پارٹی نہیں سنے گی تو اس میں بغاوت ہو جائے گی. اب عمران کو کل ہم ٹانٹ کر سکتے ہیں، عمران نے 200 بندہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، ہی از دا لیڈر، اس کی سننی جائے گی. جیل میں اگر وہ غلط ڈالے گا تو اس پہ تنقید ہونی چاہیے نا. نہیں پھر میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، پاکستان میں پولیٹیشین کو اس طرح کے ٹانٹس کرنے کے جیب میں ڈالے ہوئے سر، ایسی بات نہیں ہے. تو جیب میں ڈالی ہوئی ہے نا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، عبدالغفار خان، عبدالولی خان اسفندیار، یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہوئی جی؟ اور امیدوار ابھی نواز شریف نے 2 سال پارٹی کی شاخت توڑے رکھی اور پھر عہدیدار نامزد کر دی. چلو اس پہ بات کر رہے ہیں، چھوٹا سا لاسٹ کامنٹ. اگر یہ بات تھی تو لوگ جو ہیں ڈکٹیٹر سے، ان کے بیٹے بھی تھے، ان کو پھر اپنا آگ لیڈر بنا لیتی، انہوں نے کسی کو نہیں بنایا. رؤف کلاسر صاحب، ہارون رشید صاحب، دونوں کا پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ہم نے تاریخی تناظر میں یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ عدالتیں اور ہماری عدالتی تاریخ سیاستدانوں کے خلاف کیوں ہیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف یا ان کے حق میں فیصلہ جمعرات کو آنا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.